اب کرنے کا پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہی ہے، اسٹیپ. پہلا اسٹیپ ہمیشہ خوفناک، خطرناک ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک کا ہنسا لگانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد 0 لگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. سمندر کے اندر آپ سوئی ڈالیں اور نکالیں تو کتنا پانی آئے گا، وہ پانی بھی نکل جاتا ہے. تو اللہ آپ کو جو کچھ دیتا ہے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ کے ایک کے آگے صفر جو ہے وہ 10 بنا دیتا ہے، سیکنڈ صفر 100 بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا پہلا قدم اٹھانا بہت ضروری ہے. اور پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کو سوچنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، عمل درآمد کرنا ہے اور جائزہ کرنا ہے. یعنی سوچ اور تجزیہ جو ہے وہ پہلا چیز ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو باقی چیزیں اس کے کنٹینیوشن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب پہلا قدم اٹھانے کی جو بات کی اور 0 کی ہم نے بات کی ہیں کہ وہ اوپر جو نشانات ہیں. پہلا قدم آپ کو اگر مشکل لگتا ہے تو اس قدم کے لیے بھی آپ کچھ اور قدم اٹھا لیں کہ بھئی اس طریقے سے میں پہلا قدم اٹھا لوں گا. اور یہ ہمت کرنے کی تصویر ہے اور اسے آپ کرنے کی کوشش کریں. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل میں ہوشیار تھا تو میں دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، آج میں عقل مند ہوں تو اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں. اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. ہم نے اپنی کتابوں کے اندر اور مختلف جگہوں پہ یہ چیز دی ہوئی ہے کہ یہ 5 اسٹیجز ہیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے. آئیڈینٹیفائی اینڈ اسیس اوور سیلف، ڈٹرمن دی آبجیکٹیوز آف لائف، نصب العین، مقاصد، لینز اور ویلز. آج ہم آپ کو لینز اور ویلز کا تصور دیکھ کر بات کو آگے بڑھائیں گے. اپنی ذات کے اندر تبدیلی اور اپنی پروگریس کا جائزہ. یہ ہم نے پہلی سلائیڈ میں بھی بتا دیا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ پہلا قدم ہے. اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. تقویٰ تنہائی میں اپنا احتساب کرنے سے پیدا ہوتا ہے. اور آج کل ہمیں جو اسیسمنٹ ہے، ہم 16 گھنٹے میں سے 3 سے 4 گھنٹے جو ہے نا اکیلے موبائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، ہماری تنہائی کا، ہماری تقویٰ کا بہت بڑا امتحان ہے. ذرا غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، طول چہرے پر تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ غالب کا شعر ہے یا نہیں ہے، لیکن کارٹون کو میں نے کاپی کیا ہے. اور قول و فعل میں تضاد، کام چوری، دین سے دوری، رشوت، حقوق العباد میں ناانصافی، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ہم صاف کرتے ہیں آئینے کو، اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرتے. ہمارا مسئلہ جو ہے ان 2 تصاویر سے بہت ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایک سائیکل سوار فرد ہیں جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جس کا ہینڈل ایک ہے، کنٹرول کی کمی ہے، جس پہ برڈن بہت زیادہ ہے اور جس کا ٹائر جو ہے وہ ڈیفلیٹڈ ہے. تو ہم کیسے اپنی منزل کی طرف پہنچیں گے؟ اور یقین مانیے میری اور آپ کی تصاویر ایسی ہی ہیں، مختلف نہیں ہیں. اور دوسری طرف ہم ایک لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم جھول رہے ہوتے ہیں، بڑھ نہیں رہے ہوتے. جھولنے میں اور بڑھنے میں بڑا فرق ہے. محنت کرنے میں اور منزل کی جانب پیش قدمی کرنے میں بڑا فرق ہے. جب ہم پہلے قدم کی طرف جاتے ہیں کہ اسیسمنٹ کریں تو ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہونی چاہیے. اگر فزیکل نوٹ بک آپ ہے تو ایک اسکریچ کاپی کی طرح ہونی چاہیے، ڈرائنگ بک کی طرح ہونی چاہیے یا رول کی طرح کسی، لیکن نوٹ بک آپ کی پرسنل ہونی چاہیے. پین آپ کے پاس ہمیشہ ہونی چاہیے اور اپنے تھاٹس کو اس کے اندر آپ لکھتے رہیں. نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ہے جو ڈیوائسز ہیں اس کے اندر آپ اپنی نوٹ بک بنائیں، لیکن اس کا بیک اپ فوراً لیا کریں. تو نو یور سیلف، ڈاکومنٹ یور سیلف، اپنے پلس اینڈ مائنس پوائنٹس بنائیں، اپنے سمٹمز اور ہیبٹس کو معلوم کریں. آپ کے پاس جو ٹائم مینجمنٹ کی جو خوبیاں ہیں اور ٹائم ویسٹرز کے جو مسائل ہیں اسے ڈاکومنٹ کریں. پرابلمز ود ان اور پرابلمز اراؤنڈ.
یہ چیزیں اشارتاً اپنے آپ کو بیان کی ہیں، اور یہ جب چیزیں ہو جائیں تو پھر آپ اپنے آپ کو پہ اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، رب کریم سے دعا مانگیں، موتی سمجھ کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے۔ تو آپ محنت کریں اور اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کریں، وسائل اور چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی لیکن آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کی پیٹھ کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے، جیسے اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر اگلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کا تعین کریں کہ آپ کو جانا کہاں ہے، یعنی نصبورین کو سامنے رکھتے ہوئے مقاصد متعین کریں، مقاصد کے ساتھ اس کے جو مطلوبہ چیزیں ہیں، مطالب اور منازل، اس کے مائل سٹونز، یہ جب چیزیں طے کریں گے تو آپ کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہی چیزیں جو ہم نے آپ سے گفتگو کی، یہ ایک چارٹ کی صورت میں آپ کو پیش کی گئی ہیں ان دونوں تصویروں کے اندر انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے پاس زندگی کی لینز کیا ہیں، زندگی کے ویلز کیا ہیں، اور جب لینز اور ویلز کی جو بات ہوتی ہے تو گاڑی کا ذہن میں تصور آتا ہے، جب گاڑی کا تصور آتا ہے تو شاہراہوں پر ہم ہوتے ہیں، شاہراہوں پر ہوتے ہیں تو سفر کا معاملہ ہوتا ہے، جو سفر کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، منازل کیا ہیں۔ تو آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا طویل اس لیے ہوگا کہ یہ آپ کے لیے نئی چیز ہے، آپ اسے دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس چیز میں جانے سے پیشتر آپ جو ہیں اپنے ذہن کے اندر اسمارٹ گول کا تصور لائیے، اس لیے کہ اس سفر میں جو ہے آپ کو مقاصد متعین کرنے ہوں گے۔ آپ زندگی کا کوئی بھی گول بنائیں کہ یہ مجھے حاصل کرنا ہے، تو خواب اور گول میں ایک ہی چیز کا فرق ہے کہ خواب کے اندر جو ہے تاریخ متعین نہیں ہوتی، اور گول کے اندر تاریخ متعین ہوتی ہے۔ گول آپ کے اسپیسیفک ہونے چاہیے، آپ کے میزریبل ہونے چاہیے، یعنی اس کی پیمائش کی جا سکتی ہو، اٹینیبل ہونے چاہیے یعنی ممکن ہو، ریئلسٹک ہونے چاہیے اور ریلیونٹ ہونے چاہیے، یعنی حقیقت پسند ہے اور آپ کی شخصیت کے ساتھ اس کا تناسب ہو، اور پھر ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے کہ اتنے وقت میں ہو جائے۔ اب ٹائم باؤنڈ کی دو چیزیں ہیں، ایک تو کوانٹٹی اور ایک ڈیڈ لائن۔ کوئی بھی چیز آپ کو جیسے ایگزام میں کرنے ہیں کہ 9 سے 12 بجے تک، تو 3 گھنٹے اور 12 بجے کلوز۔ اردو میں ہم متعین، قابل پیمائش، ممکن، حقیقت پسند اور پابند وقت کہیں گے۔ اور یہ گول چارٹ ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ آپ لے کر اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ کسی پروگرام میں اس موضوع کو سیپریٹلی ہم لیں کہ زندگی کے گولز کیسے سیٹ کریں اور کس طریقے سے آگے بڑھیں، لیکن آپ کو جو کتابچہ دیا جا رہا ہے اس سے بھی آپ کو کچھ رہنمائی مل جائے گی انشاءاللہ۔